آج ہم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے جیون پر تھوڑی گہرائی سے بات کریں گے، جیسا کہ ہمارے پاس جو سروت ہیں وہ بتاتے ہیں۔ ہاں، انہیں اسلام میں ایک بہت اونچا مقام حاصل ہے نا؟ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ بالکل، اور ان کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ تو وشواس، آگیا پالن اور اللہ کی راہ میں قربانی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ صحیح کہا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے سچ کی تلاش کی، کیسے اس وقت جو بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اس پر سوال اٹھائے، اور کیسے مشکل سے مشکل امتحانوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ تو چلیے ان کے جیون کے کچھ اہم پڑاؤوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات بچپن سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، بچپن میں ہی جب سب مورتیوں کو پوج رہے تھے تو انہوں نے سوال اٹھایا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، جب انہوں نے پوچھا کیا تم اس سے پوچھتے ہو جسے تم خود ہی تراشتے ہو؟ یہ سوچنا بھی حیرت انگیز ہے، اتنی کم عمر میں اتنی ہمت اور اتنی صاف سوچ۔ جی، اور صرف سوال نہیں اٹھائے، انہوں نے کائنات پر بھی غور کیا، جیسے چاند، سورج، ستارے، ان کو دیکھا اور سوچا۔ ہاں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بنانے والے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو خود بدلتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ان کا وہ مشہور اعلان سامنے آتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ بھئی میں نے تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، ایک اللہ کی طرف۔ یہ تو ہوئی سوچ کی بات، لیکن پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے جب انہوں نے مندر میں مورتیوں کو توڑ دیا تھا، سوائے سب سے بڑی مورتی کے۔ ہاں، وہ بھی ایک زبردست قدم تھا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ بولے اس بڑے والے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ ایک طرح سے انہیں آئینہ دکھا دیا کہ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے لوگ سمجھ تو گئے، لیکن غصہ بھی بہت آیا انہیں۔ اور اسی غصے کا نتیجہ تھا کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ جی، یہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سوچئے اتنی بڑی آگ۔ ہاں، لیکن یہیں پر ان کے اللہ پر بھروسے کی توکل کی انتہا نظر آتی ہے۔ بالکل، اللہ نے آگ کو حکم دیا جیسا قرآن میں آتا ہے، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور وہ اس میں سے محفوظ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ نمرود کے خدائی کے دعوے پر بھی ایک طرح کی چوٹ تھی۔ اور نمرود سے ان کی بحث ہوئی تھی نا، جب نمرود نے خود کو خدا کہا تھا۔ ہاں، سیدھی بحث ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جیون دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ اس نے بھی کچھ چالاکی دکھانے کی کوشش کی شاید۔ ہاں، اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اچھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے فوراً ایک ایسی دلیل دی جس کا جواب نمرود کے پاس تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تو سورج کو پورب سے لاتا ہے، تو ذرا اسے پشچم سے نکال کر دکھا۔ اور نمرود چپ ہو گیا۔ کیا بات ہے، عقل اور ایمان کا کیسا میل ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد انہیں وہ جگہ چھوڑنی پڑی، بیبیلون سے وہ فلسطین اور پھر مصر گئے، ہجرت کی انہوں نے۔ جی۔ اور پھر اللہ نے انہیں بڑھاپے میں 2 بیٹے دیے، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام۔ ہاں، اور یہ بیٹے بھی ان کے لیے ایک اور بہت بڑی آزمائش کا سبب بنے، خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہی ہیں جب اللہ نے انہیں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کا حکم دیا تھا؟ جی ہاں، خواب کے ذریعے حکم ملا۔ آپ سوچئے ایک باپ کے لیے یہ کتنا مشکل رہا ہوگا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا۔ ہاں، اور بیٹے کا جواب دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزاریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے پوری طرح تیار۔ اور جب وہ سچ مچ قربانی دینے ہی والے تھے، بالکل تیار تھے، تو اللہ نے ان کی نیت اور عمل کو قبول کیا اور اسماعیل کی جگہ ایک میمنہ بھیج دیا۔ یہ ان کے اٹوٹ وفاس اور فرمانبرداری کا انعام تھا۔ بالکل، اور اسی مہان قربانی کی یاد میں ہی تو مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر مکہ میں کعبہ بھی تو بنایا تھا نا؟ جی، اللہ کے حکم سے، وہ گھر جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے، اور اسے بناتے وقت انہوں نے دعا بھی کی تھی، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو ان کی پوری زندگی ایک سبق ہے۔
ہاں، کئی اہم سبق ہیں۔ پہلا تو یہ کہ سچ کے لیے کھڑے ہونا کتنا ضروری ہے، بھلے ہی پورا سماج آپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ دوسرا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا۔ اور تیسرا، اللہ کے حکم کو ماننا، چاہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ لگے، اور ہمیشہ اللہ کی یوجنا پر، اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا۔ ان کی کہانی واقعی یہ دکھاتی ہے کہ سچا وشواس صرف دل سے مان لینا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی۔ یہ سماجک دباؤ ہو یا بڑی سے بڑی مشکل، ان سب سے اوپر اٹھ کر اپنے یقین پر ٹکے رہنے کی داستان ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک بات سوچنے والی ہے نا، کہ جب کسی انسان میں ایسا اٹوٹ وشواس اور سمرپن آ جاتا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا، تو اس کی زندگی کا مقصد اور اپنی نیتی، اپنی ڈیسٹنی کے بارے میں سوچ کیسے بدل جاتی ہوگی۔ خاص کر تب جب اسے ایسے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑے جو ہمیں اور آپ کو شاید ناممکن لگیں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔